اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم. الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ نیٹ کی سپیڈ آج صحیح نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج ہم جو سورہ نمل ہے اس کی آیت نمبر 70 سے شروع کرنے لگے ہیں، جی اور اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا پیغام تھا وہ پہنچانے کا جذبہ انتہائی تھا، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس جذبے کو یوں سراہا کہ ممکن ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دے اس بات پر کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ پڑھا ہے نا پہلے۔ جی جی تو جذبہ تو اتنا ہی ہونا چاہیے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، جنت میں جائیں، تو وہ نہیں ہوتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور ان کو مختلف ناموں سے پکارنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے، تو اللہ نے تسلی دلائی اس آیت میں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ ہے جناب آیت، اور اس میں جو لفظ مشکل ہے، تحزن حزن سے نکلا ہے، اور حزن کہتے ہیں غم کو، ایسے ہے جی۔ جی اس سے جو فعل بنے گا نفی کا امر، جو وہ بنے گا ولا تحزن علیہم۔ ترجمہ کریں جی اس کا بارے میں۔ تو ان کے جی، بارے اور میں تو غم نہ ان کے کر۔ بارے میں، ہاں جی، غم نہ تو کر۔ ان کے بارے میں، تو ان کفار مشرکین کے بارے میں غم نہ کر۔ ہم نے پچھلی کہانی جتنے بھی تھے واقعات وہ بھی سنائے ہیں، اپنی توحید کا جو پرچار کرنا تھا وہ بھی ان کو ان کی زبان کے اندر بتایا ہے، لیکن یہ مجرم ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے، تو یہ ہے مجرم۔ تو لہذا آپ کیا کریں، ولا تحزن علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں، جی کریں آگے کیا ہے، تو ان کے بارے میں غم نہ غم کر۔ نہ کر۔ غم نہ کر۔ ولا تکن فی ضیق، ضیق کہتے ہیں تنگی کو، ضیق کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ خاص طور پر دل کی تنگی، اور تو دل بریکٹ میں لگا لیتے ہیں، دل کی تنگی میں نہ ہو، مت ہو۔ کیا ہوگا جی، ولا تکن فی ضیقن، اور تو تو دل کی تنگ مت دل کر۔ کی تنگی میں مت ہو۔ مت ہو، تکن جی، مما، اس چیز مما اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، یا اس چیز سے بھی کہہ سکتے ہیں، من اور ما، جی اس چیز سے، یم قرون جو وہ تدبیر کرتے ہیں، جو وہ خفیہ وہ خفیہ تدبیر کرتے کرتے ہیں۔ ہیں، جو خفیہ سازش تدبیر۔ کرتے ہیں، جو چال چلتے ہیں، جو ہیلا کرتے ہیں، یہ سارے معنی ہیں۔ ہم نے سازش جو ہے وہ بھی چونکہ خفیہ ہوتی ہے اور وہ ایک تدبیر ہوتی ہے، تو ہم نے یم قرون کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جو وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ آگے کیا وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر،
تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ ہے جناب وَيَقُولُونَ کا ترجمہ، اور وہ کہتے اور ہیں وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، متا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کب کب کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ کب وعدہ پورا ہوگا ہوگا، یہ؟ جی آپ پورا بریکٹ میں کر لیں، تو وہ ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہ تو کہتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ پہلی جو اقوام ہیں ان کے بھی حالات زندگی بتائے کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا تو ان پر عذاب آئے، تو وہ مانگتے تھے عذاب۔ تو وَيَقُولُونَ کا ترجمہ دوبارہ کریں، اور وہ اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا وعدہ ہوگا؟ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب بریکٹ میں پورا ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم اگر تم سچے سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم سب مسلمان ایمان اللہ سبحانہ و تعالی پر لاتے ہو اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہو، اور جو نہ لانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، ہمیں حالات زندگی بھی بتاتے ہو، تو لے آؤ۔ جیسے بتایا تھا کہ بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ جو وعدہ عذاب کا ہے تو ابھی لے آ، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں تو نہیں تھا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہنا تھا وہ بھیجنا تھا۔ جی پروفیسر صاحب ان دونوں کا کیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی ولا تحزن علیہم، اور ان کے بارے میں غم نہ کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تکن فی ضیق، اور آپ دل کی تنگی میں مبتلا نہ ہو، مما اس چیز کے بارے میں یمکرون جو وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، اب انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، رادفہ۔ میں پہلے پڑھتا ہوں اس آیت کو، قل عسیٰ ان یکون رادف لکم، یہ لفظ نیا ہے، ان یکون رادف لکم بعد الذی تستعجلون۔ ایک تو بعد الذی کو ذہن میں رکھ لیں کہ اس چیز کا یا اس کا کچھ حصہ، اور رادفہ کا ترجمہ سیکھتے ہیں مل کے۔ اردو ساتھی شاعری سے کن کن ساتھیوں کا شغف ہے کوئی؟ قافیہ ردیف قافیہ۔ ہاں ردیف اور قافیہ، بالکل۔ چھوٹے ہوتے ہوئے سوال آتا تھا کہ یہ ایک شعر ہے، اس میں بتائیں کہ اس کا قافیہ کیا ہے اور اس کی ردیف کیا ہے۔ چونکہ وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے تو ہم ممکن ہے الٹ لکھ دیتے ہوں، ردیف کو ردیف اور قافیہ جو ہے وہ ردیف لکھ دیتے ہوں گے۔ تو قافیہ آخر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر۔ اب ردیف کا لفظ جو ہے اس کے معنی عربی میں کیا ہے؟ عربی کے معنی یہ ہے کہ گھوڑے پر جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ایک تو سوار ہوتا ہے نا آگے چلانے والا، جی 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 ایک اپنا گاؤں میں جب ہوتے تھے تو گھوڑی اور اس کے ہمارے دادا ابو بیٹھتے تھے تو ہمیں وہ پیچھے بٹھا لیتے تھے، تو ہمیں وہ زمانہ یاد آ گیا کہ وہ ردیف، تو وہ اگلا جو بندہ ہوتا ہے اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایسے جی۔ جی رادفہ لکم، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قریب ہے تمہارے لیے، دوسرا جو ایسا کا پیچھے آنے والی، جی۔ تو جس کا ترجمہ جی یہ بھی ہے کہ ان یکون رادف لکم، تمہارے لیے وہ پیچھے آ جائے، جی۔ بعد الذی تستعجلون، آئیے مل کے پڑھتے ہیں پھر اس کا سمجھ آئے گی۔ تو وہ کیا مانگتے تھے کہ وہ جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی وعید ہے، وہ وعید وعدو وعید سے بھی نکلا ہے،
کہ وہ سزا کب آئے گی، تو وہ تم اگر سچے ہو تو جلدی لے آؤ۔ اب اس کا جواب کل ترجمہ کریں جی۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے عسا ممکن ہے، ممکن ہے جی ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ شاید کہ عسا کے ترجمے پہلے دو تین ہیں، عسا شاید کہ ان یکونا رادفہ کہ وہ ہو، جی کہ وہ ہو پیچھے آنے والی، جی وہ پیچھے آ لگی ہو تمہارے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے قریب ہو۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کا اصل ترجمہ کریں رادفہ لکم، جی جی کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہو، جی وہ پیچھے آ رہا ہو، بلکہ کہیں گے بعد الذی اس کا کچھ حصہ جو تستعجلون جو تم جلدی مانگتے ہو، جو تم جلدی مانگتے ہو۔ اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنا ہے تم کہتے ہو ابھی لے آؤ، تو جو تم جلدی مانگتے ہو ممکن ہے اس کا کچھ حصہ بالکل تمہارے پیچھے لگا ہو، جی یہ الفاظ اس کے بنتے ہیں۔ تو قریب کر، جی میں عبدالرؤف بھائی سے کہوں گا کہ ذرا آپ نے اپنا مائک بند کر لیا کریں، زیادہ بہتر رہے گا، کیوں عبدالرؤف بھائی؟ جی جی ٹھیک ہے جی، ذرا اچھا رہے گا، جی جی۔ تو ترجمہ مل کے کرتے ہیں جی۔ پھر آپ پہلے بتائیے کہ رادفہ کا ترجمہ کیا کرنا ہے، رادفہ لکم۔ پیچھے پیچھے آ تمہارے لگا۔ پیچھے جی ٹھیک ہے، جی پیچھے آ لگی ہو تمہارے، پیچھے رادفہ پیچھے آ لگی ہو، لکم تمہارے، یا پیچھے آ لگا ہو تمہارے، جی اس لیے کہ بعد الذی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ، جی تو حصے جی کی وجہ سے رادفہ پیچھے آ لگا ہو۔ تو مل کے کرتے ہیں جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے عسا ممکن ہے ممکن ہے ان یکون رادف لکم کہ وہ کہ تمہارے وہ پیچھے تمہارے پیچھے آ لگا ہو پیچھے آ لگا ہو تمہارے، بعد الذی اس کا اس کا کچھ حصہ کچھ حصہ، جی کچھ پڑا ہوا ہے تو کچھ حصہ ہے، تستعجلون جو تم جلدی مانگتے مانگتے ہو۔ اور ہوا بھی ایسے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ انہیں کی بات ہو رہی ہے نا، جی تو یہ وسطی دور ہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو وہ عذاب کی صورت میں غزوہ بدر جو تھا وہ ان کے اوپر آ گیا، کیوں جی؟ اور اس میں وہ بڑے بڑے سردار جو کہتے تھے کہ بھی ابھی جلدی کرو، وہ سارے کے سارے اسی کے اندر مارے گئے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، جی ابو سفیان بچ گئے، اس لیے کہ ایک تو انہوں نے مسلمان ہونا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے راستہ بدل لیا تھا اس تجارتی قافلے کا۔ جی جی آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں ملا کے کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو ترجمہ جی، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک اور تیرا رب اور بے شک تیرا رب، لا یقیناً یقیناً، ذو فضل بہت فضل زیادہ والا فضل بہت کرتا ہے فضل والا ہے جی بہت زیادہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر لوگوں پر بہت زیادہ فضل والا ہے۔ وہ جو تم جلدی مانگتے ہو اس کو وہ مؤخر کر رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ممکن ہے کہ تم اس کو اس دورانیے کے اندر مسلمان ہو جاؤ، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ عذاب ابھی فوری طور پر نہیں دے رہا۔
تو بے شک تیرا رب یقیناً بہت بڑے فضل والا ہے یا فضل والا ہے لوگوں پر. ولیکن اور لیکن لیکن جی اکثرہم ان میں سے اکثر ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر نہیں کرتے. جی چشتی صاحب کا بھی مائک تھوڑا سا بند کر دیں تو اچھا ہے. جی تو یہاں تک جی ڈاکٹر داؤد بھائی کی باری ہے. جی میں کرتا ہوں. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ممکن ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بہت زیادہ فضل والا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. جی آگے ذرا کریں. اچھا جی الفاظ کچھ ہیں ایسے کہ جو کیسے بنے ہیں پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کی تشریح تھوڑی الگ الگ کرنے کے لیے کر دیتے ہیں. تو اس آیت کے اندر بھی لفظ جو ہے تو کنو یہ آ رہا ہے فعل کے طور پر. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا لَيَعْلَمُ جی میں نہیں ابھی میں پڑھتا ہوں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ فعل ہے اور اس کا فاعل ہے صدورہم اس وجہ سے وہ تا آئی ہے. ما تُكِنُّ صدورہم وما یعلنون. ایک تو وما یعلنون سے ہمیں تکنو کا ترجمہ سمجھ میں شاید آ رہا ہے. جی میں چونکہ وہ تھوڑا اس پہ درک کی ہوئی ہے شاید میرے لیے آسان ہو لیکن آپ کے لیے کیا ہے. اور تو میں یہ کہوں گا کہ مشتاق بھائی سے مشتاق بھائی جی سر آپ کو کیا لگتا ہے ما تکنو کے معنی؟ تو چلیں ٹھیک ہو گیا پتہ چل گیا جی میں ہو گیا بس ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اصل میں یہ تھا کہ ایک تو ہے کانا. اگر کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا جی 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 اور اسی سے کانت کانتا اور کننا بنتا ہے. کانت وہ تھی جی کانتا وہ دونوں تھی اور اس سے کننا بنے گا کہ وہ سب عورتیں تھیں بنتا ہے نا. جی جی میرے ذہن میں تھا کہ بھی اگر بڑا فاصلہ طے کیا ہے تو ممکن ہے اس کی طرف چلے جائیں. اچھا ایک لفظ ہے کن فیکون اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جی کہ ہو جب جا کسی چیز کا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو ہو جا ہاں جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو تو وہ ہو جا ہو جاتا ہو ہے. جا ایسا ہے ہو جاتا ہے بالکل. اب یہ لفظ ہے کنو لفظ ہے اکنو بنے گا. اکنو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں ہم اگر یاد ہو تو ہم نے جو پہلا پارہ پڑھا تھا اس کے اندر پڑھا تھا ولا جناح علیکم فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء او اکنن او اکننتم فی انفسکم یہ پڑھا تھا. دوسرا پارا ہے. دوسرا پارہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ یا تم اپنے دلوں میں کیا کرو. اکننتم کا مطلب کیا ہے؟ یا تم چھپاؤ جی پاؤ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اشارتاً
وہ جو وڈو ہو گئی ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجو، یا تم اپنے دل میں چھپائے رکھو یا اپنے نفسوں میں چھپائے رکھو، یہ پڑھا تھا۔ اب جی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے چھپانا، جی کیوں جی؟ جی جی تو کنو جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے دل۔ میں تھوڑا سا اس کو اور بھی کروں گا اس لیے کہ آگے بھی آنا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، وہ بھی اکنان لفظ آئے گا، چھپنے کی جگہ بن جائے گی۔ وہ کیا بن جائے گی؟ چھپنے کی جگہ۔ اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل جو پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ اکنتن وہ ہے پردہ، یعنی پردہ چھپا لیتا ہے، ایسا ہے نا؟ جی تو یہ مختلف شیڈ ہیں ان کے، تو لفظ یاد رکھنا ہے، کاف کے اوپر زبر نہیں ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، صرف کاف کے اوپر زبر اور زیر سے اور نون کے اوپر شد، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو تے تو اس وجہ سے بنا ہے تو کنو، اس لیے کہ صدر کی جمع ہوتی ہے صدور، صدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سینہ سینہ۔ صدور کا مطلب کیا ہوگا؟ سینے۔ سینے۔ کیونکہ جمع مکسر ہے تو اس لیے تے آئی، تو کنو جو چھپاتے ہیں ان کے سینے۔ اب یہ ہو گیا جی۔ اب ہم اوپر آتے ہیں جی، میرا خیال ہے واضح ہو گیا ہوگا تو کنو کے معنی۔ جی اچھا یہ آگے وَإِنَّ رَبَّكَ، ترجمہ اور بے بے شک شک تیرا رب اور بے شک تیرا رب لَيَعْلَمُ، یقیناً یقیناً جانتا ہے، یقیناً وہ جانتا جانتا ہے کیا؟ ما تُكِنُّ صُدُورُهُم، جو ان کے سینے، تم چھپاتے ہو۔ نہیں تم، میں نے اسی لیے کہا نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ فاعل ہے صدورہم، صدورہم فاعل ہے، ان کے ان کے سینے۔ سینے اب تے اس وجہ سے آیا ہے کہ تا جو ہے وہ ایک تو کے لیے آتا ہے، ایک مؤنث کے لیے آتا ہے مضارع کے اندر، جیسے ہم نے پڑھا تھا یعبدو یعبدانی یعبدون، اور آگے مؤنث کے لیے پڑھا تھا تعبدو، یاد ہے؟ جی بالکل جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے، نہیں تو انشاءاللہ اس رمضان میں میچ پڑ جائے گا اور وہاں سیکھ لیں گے، کیا خیال؟ انشاءاللہ اگر اب آپ کے ہاں کلاس ہوتی ہے تو اس میں تو وہ تے مؤنث والی ہوتی ہے، ورنہ یہی تو کنو حاضر کے لیے بھی آتا ہے، تو کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں ہے تو کنو صدورہم اس کا فاعل ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے وہ مؤنث آیا ہے تو کنو، جو چھپاتے ہیں تمہارے دل۔ وما یعلنون، اور جو کچھ ان وہ ان کے دل سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب تکنو اور تعلنون، آگے پہلے پڑھا تھا تسرون اور تعلنون، جی یسرون اور یعلنون پڑھا تھا، تو آج اس کی جگہ پہ نیا لفظ آ گیا ہے تکنو۔ ہو گیا جی بات؟ جی آگے چلتے ہیں، آگے بھی ایک نیا لفظ آ رہا ہے، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے وہ کتاب تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کے اندر کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہیں، کیوں جی؟ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ہاں جی، اب لفظ میں نے بتانا ہے کہ غائبہ، یہ جو ہے مطلب غائب ہونا چاہیے تھا، غائبہ تن آیا ہے، تو یہ تا کیا ہے؟ یہ تا ایک تو اس کا یہ ہے کہ تا اضافی ہے، تو اس کا تاکید کے لیے آیا ہے، غائبہ چھپی ہوئی، جی چھپی ہوئی، جی تو غائبہ، تو اگر نہ بھی بتاتا تو وہ ہمارا رٹے نے کام کرنا تھا،
لیکن یہ تا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ تا ویسے تو گول تا کس کے لیے ہوتی ہے؟ مؤنث کے لیے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہم نے رکھ دیا اسامہ. کیا رکھ دیا؟ جی اسامہ. اس کے آخر میں اگر عربی میں لکھیں گے تو اسامہ تن آئے گا، جی وہ مؤنث تو نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا. اور اس کے سے بہت بڑا عالم جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ. جی علامہ تن آتا ہے، وہ اس کے اندر اور شدت پیدا کرنے کے لیے ہے وہ مذکر. تو یہاں بھی جو تا آئی ہوئی ہے مؤنث کے لیے نہیں آئی ہوئی، تا اس کے لیے آئی ہوئی ہے کہ غائب کے اوپر تاکید ہے. جی تو وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور آگے آ رہا ہے الا، تو ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. تو آپ چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں. وما من غائبۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں ہے کوئی غائب، پوشیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے نہیں کوئی. ہے چھپنے والی، غائب ہے نا چھپنے والی. جی نہیں ہے چھپنے والی کوئی چیز فی السماء آسمان آسمانوں میں، والارض اور اور زمین میں، اور زمین میں، الا مگر فی کتاب مبین، مگر وہ واضح ایک کتاب میں. واضح مگر کتاب وہ میں ہے. واضح کتاب میں ہے. بالکل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان اور زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جو کچھ کر رہی ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال و جواب کرنے ہیں، یا جو اس کی حکمت ہے کہ کتنا کس کو رزق دینا ہے، اس نے فرشتوں کو بتایا ہوا ہوگا کہ بھی اتنا وہاں غائب چیزیں ہیں اور وہاں پہنچاؤ. تو یہ مقصد ہے اس کا. وہ کتاب مبین، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر لکھ کے واضح کتاب کے اندر رکھ دی ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کے جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، وہ اس قرآن مجید کے اندر وہ سارے کے سارے سولر سسٹم اور باقی چیزیں وہ موجود ہیں. کیوں جی؟ جی اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں چھپنے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اس واضح کتاب میں ہے. تو واضح کتاب کون سی ہے؟ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک تو قرآن مجید ہے ہدایت کے لیے، اور دوسری چیز ہے کہ جو تقدیر والی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال نامہ یا کسی چیز کا کوئی لکھ دیا تو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب دونوں کا ترجمہ جناب کن کی باری ہے وہ کریں. غلام سرور صحیح بھائی. کریں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ نہیں اِنَّا نہ کہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے. جی ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبات فی السماء اور نہیں ہے کوئی چھپنے والی چیز آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا متناہی یا مطلق علم جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز کسی اور بندے میں نہیں ہے. کفار مکہ یا ہم یا جو مشرکین ہیں، مومن ہیں، جو کچھ وہ چیز ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وہ یہ نہ جانے کہ بھی ہمارے تک ہی اس کا علم ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اور اس نے واضح کتاب کے اندر
وہ موجود ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب یہاں تک کہ آگے لفظ آیا ہے السما، تو یہ جمع کے طور پر اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، آسمان اس کا ترجمہ ہونا جی چاہیے۔ آسمان ہی کر رہے ہیں، اگر ہو گیا ہے تو معذرت، وہ غلام آسمان اور صاحب زمین، نے ذکر کیا تھا نا آسمانوں میں۔ جی آسمان کہہ دیجئے، جی آسمان اور زمین میں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو جی گیا جی جی، الا فی کتاب مبین۔ اب آ جاتی ہے قرآن مجید کے بارے میں چیز، اور اس کے سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ تو وہ ہیں افراد کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی اولاد میں سے نیچے جتنے بھی جاتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید اترا تو اس وقت دو اقوام تھی جو بنی اسرائیل کی سامنے تھیں، وہ کون کون سی تھیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ، ان کے اندر اختلاف تھا، بلکہ یہاں تک مطلب ہے کہ اپنی اپنی کتاب تھی، تورات وہ سمجھتے تھے ہماری اچھی ہے، اور انجیل آئی اسی کی ریوائول کے لیے، نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے بائبل اس کا نام رکھا۔ انہوں نے کہا جی کہ دونوں کے اندر تحریف تھی، اور وہ کسی کے اندر مبالغہ اور کسی کے اندر تفریط کمی، تو اختلاف تھا ان دونوں میں۔ اگر بنی اسرائیل کو ہی دیکھیں تو وہ اختلاف کن کن چیزوں میں کرتے تھے، مثلا یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ان کے بارے میں جو یہود تھے ان کا کیا رویہ تھا، بتائیں گے پروفیسر صاحب ذرا؟ کہتے تھے کہ میں سن نہیں پایا، آپ کا سوال کیا تھا؟ نبی جو ہے ہاں جی، ہماری اولاد ہاں جی، وہ کہ مطلب کہنے کا بہت یہ غلط ہے کہ باتیں جو کرتے ان کے تھے، بارے ولد میں الزنا۔ رویہ یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ہمارے زبان پہ آ نہیں رہا، ولد الزنا کہتے تھے، جی بالکل، یہودوں کا تو نہیں، یہی مقرر ہے۔ جی یہودی تھے، اور جو تھے عیسائی انہوں وہ نے، ابن اللہ۔ ان کے تو نبی تھے، اور انہوں کو پتا تھا کہ بھی یہ واقعہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے سامنے ہوا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو لے کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے، جی جی بالکل۔ جی مریم علیہ السلام کو بھی بنا دیا، جی جبرائیل علیہ السلام کو بھی کچھ نے کہا، روح القدس، تو یہ سارے کے سارے ان کے اندر اختلاف تھے۔ قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے ان کے ان اختلافات کو بالکل واضح کر دیا کہ بھی اصل حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، کہ ان کے والد نہیں ہیں، والدہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ اور ایک روح کے طور پر یہ کلمۃ اللہ ہے، یہ ایک چیز تھی۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو اختلاف کرتے تھے ایک دوسرے سے وہ کتاب پر تھا، تو لہذا قرآن کی اہمیت کو جتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت بتا رہا ہے، بلکہ دو آیات آگے آ جائیں گی، ان ھذا القرآن یقص، بیان کرتا ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جی یقص علی بنی اسرائیل، کیا بیان کرتا ہے؟ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اس چیز میں سے یا ان چیزوں میں سے اختلاف۔ بہت سی چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جی یا جی کرتے تھے، یہ آیا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کے اوپر بھی یہ ہدایت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ ان ھذا القرآن، ترجمہ کریں جی، جی، بے بے شک شک یہ قرآن، بے شک یہ قرآن، یہ جی، اور جتنے بھی ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں قصے، وہ سارے بنی اسرائیل کے ہی تھے نا جی۔ جی جی سر۔ بھائی آپ نوح علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہوا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر آگے اور اپنا عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پڑھا، تو وہ پتہ چلا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، تو ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، بے شک یقص، بیان بیان کرتا ہے کرتا ہے بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل پر کیا بیان کرتا ہے؟ اکثر الذی، بہت سا بہت سی وہ چیزیں میں، بہت جی سی وہ چیزیں کر لے، اکثر الذی، بہت سی وہ بہت چیزیں سی وہ بہت سی چیزیں بہت سی وہ چیزیں ہم، وہ 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 فی ہی، جس جن میں میں، جس میں جن میں یا جن میں، اب جس میں ہی ہوگا یہاں فی ہی، یختلفون، وہ اختلاف کرتے معاف رہے ہیں کرتے تھے. وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سپیریورٹی یا قرآن مجید کا آخری نسخہ ہونا، اور اس کا یہ بتانا کہ یہ اس نے بالکل صاف صاف کر کے وہ ساری حقیقتیں بتا دی ہیں۔ اب اس کے اندر اختلاف کوئی نہیں، جو چاہے گا ایمان لائے گا، تو جو اپنے والدین کے روایات پر چلے گا تو وہ تو ایمان نہیں لائے گا نا، کیوں جی؟ وہ تو لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ، ترجمہ کریں، بے شک بے وہ بے شک وہ بے شک وہ قرآن قرآن، بے شک وہ قرآن لہدم، یقیناً 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 ہدایت ہے. ہدایت ہے یقیناً ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت اور اور رحمت ہے. اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور راستہ صحیح دکھانا کا ہدایت مطلب بن جاتی ہے۔ جی اب ساتھی اس کا ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی، کون سے کس ساتھی کی باری ہے؟ میں کرتا ہوں. جی کریں۔ ان حاضل قرآن، بے شک یہ قرآن، یقصو بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، بہت سی وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ قرآن یقیناً ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ویسے آیت تو ایک ہی ہے لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے۔ جی اپنا ڈاکٹر داؤد بھائی آپ شروع جی سے ذرا جتنا بھی کر پائیں۔ جی تھوڑا نیچے کر جی نیچے کریں ذرا۔ جی جی ولا بولیں۔ تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کفار کے بارے میں غم نہ کر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور تو ان کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے دل تنگ مت کر، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا اور یہ الْوَعْدُ کر إِن لیں كُنتُم، اور تیرا دل تنگ نہ ہو اس چیز جی سے جو وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ جی آگے جی جی وَيَقُولُونَ، جی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ممکن ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگتے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بہت زیادہ فضل والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اوپر وَإِنَّ کریں جی۔ رَبَّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ، جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے سینے وَمَا جی۔ مِن جی وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے آسمان اور زمین میں کوئی چیز چھپنے والی، الا فی